بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب میاں عامر صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آج سرگودا یونیورسٹی میں امیجن پاکستان 2030 کا یہ سیمینار منعقد کرنے پر سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میاں عامر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میاں عامر صاحب کو میں اس ملک کے ہیرو کے طور پر جانتا ہوں، کیونکہ اس پورے ملک کو 400 کے قریب کالجز اور 3 خوبصورت یونیورسٹیاں میاں صاحب نے دی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ ان یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہو کر اس ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور میں یہ ذکر ہر ایک اپنی اسپیچ میں ضرور کرتا ہوں، یہ میاں صاحب کے لیے نہیں کرتا۔ میں اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں۔ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی وہ زندہ قومیں نہیں کہلاتی۔ تو میں ہر جگہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ سلمان خان یا عامر خان ہمارے ہیروز نہیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس یا میاں عامر صاحب یا چودھری اکرم صاحب جنہوں نے یہ سرگودا یونیورسٹی بنائی تھی وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو ہمیں ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ عزیز طالب علموں، آج کی اس امیجن پاکستان 2030 کی سیمینار منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان 100 سال کا ہو چلا ہے، تقریباً 80 برس کا ہو گیا ہے، تو ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ میں نے، میاں عامر صاحب نے، کیسر عباس صاحب نے تو اپنا وقت گزار لیا، اور 5-10 سال ہوں گے ہم وہ بھی گزار لیں گے، لیکن میرے وہ نوجوان جن کی آنکھوں میں خواب ہے، جن کے پاس انرجی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اور جو یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ایز اے بزرگ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ انہیں راستہ دکھائیں۔ اور راستہ دکھانا میاں عامر صاحب کا یا ہمارا کیوں ضروری ہے کہ اگر یہ راستہ نہیں دکھائیں گے تو کوئی رانگ نمبر راستہ دکھا دے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس دنیا میں ہیومن ریسورس سب سے بڑی طاقت ہے، اور ترقی یافتہ ممالک وہ ممالک ہیں جو اپنے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرتے ہیں، جو اسکلفل فورس میں کنورٹ کرتے ہیں اور ایک پازیٹیو فلرشنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے بہت ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد جانا کہ ہمیں 2 طرح سے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک، فرد کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو اپنی کامیابی کے لیے پرسنل، پروفیشنل، سوسائٹل اور اسپرچول کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسرا، ہمیں اس نظام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا بسیطہ نظام ہے جس نے 80 سال میں ہمیں دیا کیا، ہمیں صحت میں کیا دیا، ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کیا دیا، ہمیں پاورٹی میں کیا دیا، ہمیں ٹرانسپیرنسی میں کیا دیا، ہمیں وہ جو نمبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وہ دیکھنے پڑیں گے کہ کیوں ہر ایک جگہ ہمارا نمبر سب سے آخری ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس نظام میں کوئی تو خرابی ہے جو ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی۔ تو میرا جو پارٹ ہے وہ صرف پرسنل ہے، تو پرسنل میں گزارش کروں گا کہ بہت ریسرچ کے بعد پھر وہی بات آئی کہ ہمیں اپنے ہیروز کو پہچاننا ہوگا اور اپنے رول ماڈلز ٹھیک کرنے ہوں گے۔ ہم کیسی قوم ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان تو دیتے ہیں اور ان کی خاطر جان بھی لے لیتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ بہترین ہے، اور یقیناً آپ کے طریقے پہ چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ کیوں ہم اس پہ چل نہیں پاتے؟ اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں تو شاید مسواک کرنا
یا حلوہ کھانا یا شلوار اونچی کرنے سے زیادہ کوئی چیز بتائی نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ کیا تھا. ان کا اصل طریقہ تھا بلیف ان اللہ. وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تو کوئی فوج یا کوئی معجزہ ان کے حوالے نہیں کیا تھا, صرف ایمان کی طاقت تھی, اور کہا میرا میسیج دنیا تک پہنچاؤ. تو اس یقین کی طاقت پہ بھی تو وہ آگے گئے. وہ مشکل میں صبر کرتے تھے, وہ آسانی میں شکر کرتے تھے, اور وہ اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم کے مطابق کرتے تھے. ہمیں بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر کتنی ہے. یہ ایمان کی طاقت ڈاکٹر صاحب مثبت سوچ لے کے آتی ہے, اور سب سے بڑی نعمت یہ سوچ ہے. اور جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے وہ مایوسی یا کفر کا شکار ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ پہ یقین. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایمانداری. وہ نبی بعد میں بنے تھے, صادق اور امین تو وہ پہلے تھے. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ذمہ داری, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, ایموشنل کنٹرول, پیشنس, گریٹیٹیوڈ, ایمپتھی, کمپیشن, سیلف لیس سروس. اسٹیورشپ کسی نے سیکھنی ہے تو وہ ان سے سیکھے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں آپ واقعی اس دنیا کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ یہ بھی ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہمیں آخرت میں ملے گا. اور بھائی دین پہ چلنے پر دنیا میں کامیابی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, یہ دعا کیوں سکھائی جاتی؟ وفی الآخرۃ حسنۃ, تو پہلے دنیا کی بہتری پھر آخرت کی بہتری. اور دین تو ہے ہی ہے کہ جس پر چل کے آپ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیے, اگر کہیں انٹرویو دینے جائیں گے تو لوگ ایک ایماندار کو رکھیں گے یا بے ایمان کو رکھیں گے؟ ایک ذمہ دار کو رکھیں گے یا غیر ذمہ دار کو رکھیں گے؟ ایک ٹیم پلیئر کو رکھیں گے یا ایک کلیئرٹی آف ویژن والے کو رکھیں گے, یا جس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے لوگ اس کو رکھیں گے؟ جو کلیگ کے ساتھ ایمپتھائز کر سکے اسے رکھیں گے یا کوئی سیلفش کو رکھیں گے؟ تو اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں دوبارہ اپنی روٹس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. جو دین ہمیں سکھایا گیا وہ دین نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ورچوز تھی اور کیا ویلیوز تھی. ہمیں ان ویلیوز پہ چل کر کامیابی چاہیے, اور وہ سسٹینیبل کامیابی ہے. وہ کامیابی پرسنل کامیابی بھی ہے, آپ کا ذاتی برانڈ بنے گا. وہ پروفیشنل کامیابی بھی ہے کہ آپ کو ترقی بھی پروفیشنلی اسی طرح ملے گی. وہ سوسائٹی کامیابی بھی ہے, ایک فرد ٹھیک ہوتا ہے تو ایک معاشرے کی بنیاد بڑھتی ہے. اور وہ اسپرچول کامیابی بھی ہے, اللہ بھی اسی میں راضی ہے. کامیاب وہ ہے جو نبی کے طریقے پہ چلے گا. تو میں تو صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو یہ اسکل سیٹ ٹھیک ہے, لیکن یہ اسکل سیٹ جو ہیں یہ دائمی کامیابی آپ کو نہیں دیتی. آپ کو اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنا کریکٹر ٹھیک کرنے کا پڑے گا, اور وہ کریکٹر اپنانا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ تو پرسنل سطح پر ہے. ہمیں سماجی طور پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم 80 سال میں کہاں پہنچے ہیں. کیوں ہمارا ہر ادارہ فیل ہے, کیوں ہماری ہیلتھ فیل ہے, کیوں ہماری ایجوکیشن فیل ہے, کیوں ہمارا جسٹس کا نظام فیل ہے, کیوں ہمارا پولیس کا نظام فیل ہے, اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو بچوں, آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کل ہم اچھا کریں. پاکستان صرف تبھی ترقی کر سکتا ہے جب آپ آج اس پہ سوچنا شروع کریں گے. اور اکثر اسٹوڈنٹ سوچتے رہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں, ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت تو یوتھ ہے. 60% سے زیادہ یوتھ ہے, اور اگر آپ مل کر کوئی فیصلہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. تو میاں عامر صاحب گورننس ڈیفیسٹ پہ بات کریں گے, بتائیں گے کہ کس طرح اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, کس طرح میرے نوجوانوں کا مستقبل بدل سکتا ہے, کس طرح ہمارا کل ٹھیک ہو سکتا ہے, کس طرح جب ہم 2047 میں پہنچیں گے تو ایک فلرشنگ, پازیٹیو, پروگریسو اور سپیریئر پاکستان کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن وہ خواب ہمیں آج دیکھنا ہوگا. آخر میں ایک دفعہ پھر میں میاں عامر صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو اپنا وقت نکال کے لاہور سے یہاں تشریف لائے. اور جناب ڈاکٹر کیسر عباس صاحب کا, میں انہیں انٹلیکچولی اسٹرانگ
پاکستان کے ایسٹ کے طور پر جانتا ہوں جنہوں نے سرگودا یونیورسٹی کی تقدیر بدلی ہے, جو پاک چائنا ریلیشن شپ میں اپنا نام رکھتے ہیں. آج میں انہیں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. سرگودا انشاءاللہ صوبہ بنے گا علیحدہ, اور جب سرگودا صوبہ بنے گا تو یاد کیا جائے گا کہ ایک دن علی گڑھ میں جس طرح پاکستان کی تحریک چلی تھی, یہ جو سوچ پازیٹیو ہے یہ سرگودا یونیورسٹی سے چلی تھی. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir, for your inspiring words and valuable insights.